غزہ کے بارے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے منصوبے کی مخالفت میں عرب ملکوں کا ہنگامی سربراہی اجلاس 27 فروری کو مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں ہوگا۔ غزہ سے فلسطینیوں کی اجباری بے دخلی کے بارے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے منصوبے کے مقابلے کی راہوں کا جائزہ لینے کے لیے ہنگامی عرب سربراہی اجلاس 27 فروری کو قاہرہ میں ہوگا۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق اجلاس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دباؤ کے مقابلے میں مصر اور اردن کی حمایت میں عرب ممالک کا متحدہ موقف طے کیا جائے گا۔ سفارتی ذرائع نے بتایا ہے کہ اجلاس میں غزہ کے مستقبل اور فلسطین سے متعلق دیگر موضوعات کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ باخبر ذرائع نے بتایا ہے کہ اس اجلاس کی تجویز مصر اور اردن نے پیش کی تھی اور کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ اجلاس اعلیٰ ترین سطح پر صہیونی حکومت کے فوجی آج اتوار کو نیتساریم سیکٹر سے مکمل طور پر نکل گئے۔ ارنا نے المیادین کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ صہیونی حکومت کے فوجی نیتساریم سیکٹر سے مکمل طور پر نکل گئے ہیں اور فلسطین کے جنگی مہاجرین شمالی غزہ جانے کے لیے مذکورہ سیکٹر سے جا رہے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ صہیونی فوجیوں نے گزشتہ چند روز قبل نیتساریم سیکٹر سے انخلا شروع کیا تھا۔ نیتساریم وہ علاقہ ہے جہاں غاصب صہیونی حکومت کے فوجی شمالی غزہ کو مرکزی اور جنوبی غزہ سے الگ کرنے کے لیے تعینات ہو گئے تھے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ صہیونی فوجی نیتساریم سیکٹر سے نکلتے وقت آنسو بہا رہے تھے۔ میڈیا ذرائع کا کہنا ہے کہ ان صہیونی فوجیوں کو اس بات کا احساس تھا کہ 1 سال سے زیادہ عرصے میں انہوں نے جو کچھ بھی کیا وہ سب بیکار تھا۔ غاصب صہیونی فوجیوں نے نیتساریم سیکٹر پر 27 اکتوبر 2023 کو قبضہ کر لیا تھا۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ اس سیکٹر سے صہیونی فوجیوں کا انخلا مکمل ہونے کے بعد دسیوں ہزار فلسطینی جنگی پناہ گزینوں نے اس سیکٹر کی الرشید شاہ راہ کے ذریعے شمالی غزہ کی جانب واپسی شروع کر دی ہے۔ جنوبی غزہ سے ہزاروں افراد اپنی گاڑیوں سے بھی نیتساریم سیکٹر ہوتے ہوئے شمالی غزہ کی جانب روانہ ہوئے ہیں۔ غاصب صہیونی فوجی غرب اردن کے مختلف علاقوں پر اپنے حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ غاصب صہیونی فوجیوں نے شمالی غرب اردن میں واقع شہر طول کرم اور طول کرم کیمپ پر اپنے حملوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے اس کا محاصرہ بڑھا دیا ہے اور ساتھ ہی اس علاقے کے بنیادی ڈھانچوں کو بھی تباہ و برباد کر دیا ہے۔ صہیونی غاصبوں نے جنوبی شہر طول کرم میں داخل ہونے کے لیے استعمال ہونے والے جبارہ پل کو صہیونی غاصبوں نے جنوبی شہر طول کرم میں داخل ہونے کے لیے استعمال ہونے والے جبارہ پل کو بند کر دیا ہے اور اس کے اطراف میں فوجیوں کو تعینات کر دیا ہے تاکہ کوئی بھی گاڑی شہر کے اندر نہ جا سکے۔ عینی شاہدوں کا کہنا ہے کہ غاصبوں نے آہنی رکاوٹیں اور بیریکیڈ کھڑے کر کے پل بند کر دیا ہے۔ اس پل کو طول کرم شہر اور طول کرم کیمپ میں حملے جاری رکھنے، اس کے بنیادی ڈھانچوں کو تباہ و برباد کرنے اور محاصرہ سخت کرنے کے لیے بند کیا گیا ہے، جبکہ مشرقی قلقیلیہ کی ازون کالونی میں غاصبوں کے ساتھ فلسطینیوں کی اس وقت جھڑپیں ہوئیں جب انہوں نے اس کالونی کے شمالی گیٹ پر حملہ کر دیا۔ مغربی رام اللہ میں بھی غاصب فوجیوں نے 2 دیہاتوں پر حملہ کیا ہے۔ سیکورٹی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ صہیونی فوجیوں نے مغربی رام اللہ میں دیر قدیس اور خربسہ بنی 2 دیہاتوں پر حملہ کیا ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی فوجیوں نے سنیچر کی رات مقبوضہ مشرقی بیت المقدس کی ابودیس کالونی پر حملہ کیا۔ صہیونی فوجیوں نے گزشتہ اتوار کو بھی صوبہ توبان کے الفاریہ کیمپ اور تمون کالونی کو حملے کا نشانہ بنایا تھا۔ غزہ میں
حماس اور دیگر استقامتی تنظیموں کے مقابلے میں شکست کے بعد غاصب صہیونی حکومت نے غرب اردن میں اپنے حملے تیز کر دیے ہیں، جبکہ فلسطینی گروپوں نے صہیونی حکومت کو خبردار کیا ہے کہ وہ مشرقی لبنان کے شیراش علاقے پر غاصب اسرائیلی فوجیوں کے حملے میں 6 لبنانی شہید اور 2 زخمی ہو گئے ہیں۔ صہیونی فوجیوں نے جنگ بندی کی خلاف ورزی جاری رکھتے ہوئے بالبک کے شہر جنتا کے قریب واقع شیرا کے علاقے پر بمباری کی، جس کے نتیجے میں 6 لبنانی شہری شہید اور 2 زخمی ہو گئے۔ اس سلسلے میں آناتولی نیوز ایجنسی نے رپورٹ دی ہے کہ غاصب اسرائیلی فوج نے جنگ بندی سمجھوتے کی خلاف ورزی کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے 6 بار خلاف ورزیاں کیں۔ صہیونی حکومت گزشتہ 75 دن کے دوران اب تک 872 بار جنگ بندی سمجھوتے کی خلاف ورزی کر چکی ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق صہیونی فوج نے سنیچر کو بھی جنوبی لبنان پر بمباریوں، ڈرون حملوں اور لوگوں کے گھروں میں آگ لگانے کا سلسلہ جاری رکھا۔ دہلی کے اسمبلی انتخابات میں عام آدمی پارٹی کی شکست کے بعد وزیر اعلیٰ آتشی نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق دہلی کی وزیر اعلیٰ آتشی مارلینا نے ایک دن پہلے پارٹی کی شکست کے بعد دہلی کے لیفٹیننٹ گورنر وی سکسینہ سے ملاقات کی اور انہیں اپنا استعفیٰ پیش کر دیا۔ دہلی کے لیفٹیننٹ گورنر نے دہلی کی 7ویں قانون ساز اسمبلی بھی تحلیل کر دی ہے۔ واضح رہے کہ 5 فروری کو ہونے والے دہلی اسمبلی انتخابات کے نتائج کا اعلان گزشتہ روز 8 فروری کو کیا گیا تھا، جس میں بھارتیہ جنتا پارٹی نے 70 میں سے 48 سیٹوں پر واضح اکثریت حاصل کر لی اور اس طرح وہ 27 سال کے بعد دوبارہ دہلی میں حکومت بنانے جا رہی ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے 9 منتخب اراکین نے بھی آج دہلی کے لیفٹیننٹ گورنر سے ملاقات کی اور دہلی میں حکومت بنانے کا دعویٰ پیش کیا۔ ہندوستانی شہریوں نے امریکہ سے نکالے گئے غیر قانونی تارکین وطن ہندوستانیوں کے ساتھ توہین آمیز رویے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے امریکی صدر ٹرمپ کے پتلے کو نذر آتش کیا ہے۔ امریکہ سے نکالے گئے ہندوستان کی ریاست پنجاب کے 100 سے زیادہ تارکین وطن کے ساتھ سفر کے دوران پیش آنے والے امریکی حکام کے تحقیر آمیز رویے پر ہندوستانی نوجوانوں اور وکلاء نے اپنے غم و غصے کا اظہار کیا ہے۔ CNN کی رپورٹ کے مطابق امریکہ سے نکالے گئے ہندوستانی تارکین وطن، جن کو ایک فوجی طیارے کے ذریعے ہندوستان لایا گیا تھا، سفر کے دوران ان کے ہاتھوں کو حتیٰ واش روم جانے کے وقت بھی نہیں کھولا گیا تھا۔ CNN کی رپورٹ کے مطابق ہندوستانی نوجوانوں کے ایک گروپ نے اس توہین آمیز رویے کے خلاف دہلی میں ٹرمپ کے پتلے کو جلایا، جبکہ متعدد ہندوستانی وکلاء نے بھی اپنے ہاتھوں میں علامتی طور پر ہتھکڑی پہن کر ملک کی پارلیمنٹ کے سامنے مظاہرہ کیا اور